شفا مرض سے ہوئی حکم کبریا نے دیا سکون پر چمے عباس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے دیا جزاک اللہ جزاک اللہ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ میں قطع سے آغاز کرتا ہوں. ماشاءاللہ. عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں. سبحان اللہ. عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں. صبر ایوب کا بھی بند کفن ٹوٹ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھی عکاسی کی آپ نے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں. صبر ایوب کا بھی بند کفن ٹوٹ گیا. ایک مظلوم کا ماتم نہیں ٹوٹا اب تک. سبحان اللہ. ایک مظلوم کا ماتم نہیں ٹوٹا اب تک. ساری دنیا کے یزیدوں کا مشن ٹوٹ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت عمدہ خیال پیش کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا استعمال کیا آپ نے؟ کیا کہنا ہے. سبحان میں اللہ. مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی خوبصورت ناظم جناب جہاز بھٹی صاحب. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ صاحب. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر. میں آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں تلاوت قرآن پاک کے لیے التماس کروں گا قبلہ ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے آغاز ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریات ما القاریہ وما ادرک ما قاریہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فأما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ فأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادرک ما ہاویہ نار حامیہ. اللہم صلی علی محمد. محمد صاحب بہت شکریہ. میں اس کے ساتھ ہی حدیث قصہ کے لیے گزارش کروں گا کہ قبلہ محمد مہدی صاحب جو ہیں وہ مائک پہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں. محمد مہدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ
وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل صل على على محمد وآل وسلم. محمد وأجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة
ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما لا آمين. وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا خذ الله حاجته. إذن والله فزنا وسئذنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. جزاک اللہ محمد مہدی بھائی، بہت شکریہ. میں اس کے ساتھ ہی سلام کے لیے التماس کروں گا سید علی رضوی صاحب سے، رضا علی رضوی صاحب رضا علی رضوی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. یہ سلام جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ غزنفر ڈاکٹر مظفر صاحب کا ہے. مجھے یہ بہت پسند آیا تو میں نے کہا کہ صاحب میں کچھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سکون قلب حزین کو کسی دوا نے دیا. ماشاء اللہ. سکون قلب حزین کو کسی دوا نے دیا. مداوا غم کا غم شاہ کربلا نے دیا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے شک جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. شفا مرض سے ہوئی حکم کبریا نے دیا سکون پر چمے عباس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے دیا جزاک واہ اللہ واہ واہ جزاک واہ اللہ واہ، جزاک بہت اللہ خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے رضا بھائی، واہ واہ. شیر توجہ کا طالب ہے. حیات سے ہے بہت کیا کہنے. مقصد حیات بلند حیات سے ہے بہت کیا کہنے. مقصد حیات بلند یہ درس سارے زمانے کو کربلا بہت اچھا ماشاء اللہ. نعرہ حیدری یا علی مدد. یہ اتحاد عمل خواب ابن عیسیٰ میں نبی سے جتنا ملا اتنا ہی رضا نے دیا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے تاریخ. بھولا ہے راستہ گھر میں رہ کے مسجد میں سبحان اللہ سبحان اللہ. خود اپنے گھر کے برابر ہی گھر خدا کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے گھر سے یہ نسبت کا فیض ہے بہلو وگرنہ خلد میں گھر کب کسی گدا نے ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. بہت خوب بہت خوب. جلال حضرت عباس سے باوفا کی قسم وفا کا درس زمانے کو کربلا ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. بواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. علی کے لال وفاؤں کے تاجدار عباس بلندیوں کا پتہ تیرے نہ
बख्श पाने दिया बसद वकार मुसीबतों में सिनफ़े निस्वा को सलीका जीने का खातून करबला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह दिया बहुत खूब माशाअल्लाह। नाराए हैदरी या या अली अली हक मदद हक बराए तरीक़ा जीने का खातून करबला ने दिया सलामत रहे भाई सलामत शानसीब माशाअल्लाह माशाअल्लाह शानसीब गज़नफ़र है तू सरे मिंबर माशाअल्लाह 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 शक शरफ ये कैसा तुझे शाह करबला वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 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 आवाज ए बुलंद खुशनुदी हमारे जमाना बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद करबला ने दिया सुकून क़ल्बे हज़ीं को किसी दवा ने दिया माशाअल्लाह 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 सलामत रहे भाई सलामत रहे माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अदायगी उसकी बहुत शानदार माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत मैं ऐलान करता चलूँ आज की जो मजलिस है वो इसाले सवाब की है मरहूमा रिश्के कमर बिनते मौलवी नजमुल हसन साहब के हवाले से और इसके जो बानियान हैं वो हैं हमारे किबला शान हैदर और जनाब तलत हैदर साहिब। तो मैं तमाम शुरकाए मजलिस से दरख्वास्त करूँगा कि वो मरहूमा के लिए और हमारे बानियान के और भी जो मरहूमीन हैं और तमाम शुरकाए मजलिस के मरहूमीन के लिए एक फातिहा। जज़ाकल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अजल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अल्लाहुम्मा सल्ली हमारे बहुत सारे जो आज के शुरकाए मजलिस हैं वो हमारे उर्दू फाउंडेशन के मेंबरान भी हैं और हमारे ग्रुप के जो डॉक्टर साहब का एक ग्रुप है हमारे उर्दू फाउंडेशन का उसमें भी तकरीबन सारे ही शामिल हैं। तो आप सब ने ये एक बड़ी जो है अफसोसनाक खबर जो है वो सुनी होगी। हमारे एक बड़े करीबी और बड़े खूबसूरत मोमिन भाई जो हमारे यहाँ के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के जो हमारे हल्के हैं रिथी में बड़े मुतहरिक रहते थे, बड़े मातमी बड़े मोमिन शख्सियत जनाब नासिर रिजवी साहब का भी 2 दिन पहले इंतकाल हुआ है। बड़ी अफसोसनाक खबर है हम सब के लिए। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि एक फातिहा बिलखुसूस हमारे नासिर रिजवी भाई के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں اس سے پہلے کہ مولانا کو درخواست کروں کہ وہ اپنا مجلس سے خطاب کرنے کے لیے مائک پہ تشریف لائیں، میں 2 منٹ جو ہے وہ گزارش کروں گا ہمارے عابد علی بھائی جو ہیں سینٹ لوئی مزوری والے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. انہوں نے ایک ماشاءاللہ بڑا زبردست سلسلہ کیا اس حمدناک سانحے کے بعد جو ہمارے بلوچستان مچھ میں ہوا. ہمارے جو ہزارہ برادری کے اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں وہاں، ان کے ساتھ ایک ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی گئی. اس حوالے سے ان کی بڑی زبردست کاوشیں ہیں جنہوں نے فوری طور پہ ایک ایکشن لیا اور ایک مہم کا آغاز کیا جس میں انہوں نے ہم سب کو بھی شمولیت کی سعادت بخشی. تو میں گزارش کروں گا عبد علی بھائی سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے سے حوالے سے آگاہ فرمائیں. جناب عابد علی صاحب. عابد صاحب میرے خیال سے غالباً نئی شرکت نہ کر پا رہے ہیں تو مولانا کو آپ دعوت دے سکتے ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. تو میں معذرت چاہتا ہوں عابد علی صاحب ہے نہیں، وگرنہ اس پہ مزید روشنی ڈالتے، لیکن میں آپ کو مختصر سا ایک اس کا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو ہمارے شہداء ہیں کوشش کر رہے اور ہیں ان کے خاندانوں کے چلی گئی حوالے نہیں سے لواحق کے حوالے سے جو ہے ایک چھوٹی سی کمپین شروع کی جس میں انہوں نے ہم سب کو انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی کہ ہم اس میں ڈونیٹ کریں. کچھ ایسے بھی خاندان ہیں کہ جن کے واحد جو تھے کمانے والے کفیل اس خاندان کے، وہ بھی اس سانحے میں شہید ہو گئے. ایسے لوگوں کو بڑی شدید ضرورت ہے ہیلپ کی. آف کورس جو لوکل کمیونٹی ہے وہ تو ہیلپ کرے، لیکن ہم بحیثیت امت ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جو بھی اس حوالے سے کر سکتے ہیں تو کریں، تو اس کا وہ ذریعہ بنے. تو یہ ان کی بڑی زبردست کاوش ہے جس کے لیے ہم ان کی شکر گزار ہیں، اور اردو فاؤنڈیشن کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مہم کے لیے جو ہے اس کار خیر کے لیے اپنا پلیٹ فارم جو ہے مہیا کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے خصوصی اپنا تعاون جو ہے وہ اس میں شامل کیا. اس کے ساتھ ہی میں دعوت دوں گا قبلہ حجت الاسلام مولانا وسیم عباس صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. مولانا وسیم عباس صاحب. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی صلی علی محمد محمد آل محمد وعجل فرج. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. والی حق علی حق علی حق علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما ہوا اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. درود بھیجیے گا محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین مومنات، خداوند متعال سے دعا ہے بحق محمد وآل محمد جن مرحومہ مغفورہ رشک قمر بنت نجم الحسن صاحب اور دیگر مرحومین کے لیے آج کی مجلس کا اہتمام کیا گیا. خداوند متعال ان کے درجات متعالی فرمائے.
الہی الہی آمین ایک دفعہ الہی سورہ مبارک فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ مبارک توحید کی تلاوت فرما کر اس خانوادے کے اللہ من جناب شان الشیطان حیدر الرجیم بسم الطلب اللہ حیدر الرحمن صاحب کے بالخصوص مرحومہ رشک قمر بنت نجم الحسن کی روح کو ایصال بسم فرما دیں. الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم بارك ثواب هاتين السورتين بتوسط الانبیاء والمرسلین والشهداء والصدیقین الى روح مرحومہ مغفورہ رشک قمر بنت نجم الحسن. اللهم اغفر لها واحشرها مع النبی والآئمة الطیبین الطاہرین المعصومین وارحمها واحشرها بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین واخلف على اهلها في الغابرین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خداوند متعال سے دعا ہے پروردگار آپ تمام مومنین و مومنات جو آج کی مجلس میں حاضر ہیں سب کی اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. الہی مرحومہ آمین. مغفورہ کے درجات متعالی ہوں. ہمارے برادر محترم جناب ناصر رضوی المعروف ناصر نعرے والا کے درجات کو خدا متعالی فرمائے الہی آمین. اور آخرت کی منازل کو خدا آسان فرمائے. اور ہمارے ایک اور دوست کی جن کا انتقال ہوا کاظم مسلمی کے درجات کو بھی خدا متعالی فرمائے. اردو فاؤنڈیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں خدا مند متعال سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. اور بالخصوص ہمارے کوئٹہ کے شہداء کہ جو آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ انہیں انصاف ملے اور اس کے بعد ان شہداء کو دفن کیا جائے خدا مند متعال ان کی بھی منازل آخرت کو آسان فرمائے. الہی آمین الہی آمین. ایمان پر فرمائے. ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں اور ہماری الہی اولاد آمین. امام کے اعوان و انصار میں قرار دے. الہی تمام آمین دعاؤں کی الہی. قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد. مومنین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجلس کی جو اردو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جس کا انعقاد ہوتا ہے اس کا دورانیہ زیادہ طویل نہیں ہے میرے پاس مشکل 30 منٹ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمات میں کچھ مطالب کو اس محدود وقت میں عرض کر سکوں. آیہ مجیدہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان. ہر چیز کی جو مخلوقات میں آتی ہے ہر چیز کی جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق کیا ہے کل من علیہا فان سب نے فنا ہو جانا ہے. اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. مخلوقات میں سے کوئی ایسی مخلوق باقی نہیں رہے گی حتیٰ کہ وہ فرشتہ کی جسے ملک الموت کہتے ہیں جو موت دینے والا فرشتہ ہے اس کے لیے بھی موت ہے. کسی نے نہیں بچنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وہی ایک ذات باقی ہے اور باقی رہے گی کہ جس نے سب کو خلق کیا ہے. وہ ذات کہ جو خالق ہے خالق کہلاتی ہے اسی کو بقا ہے. باقی ہر چیز کو فنا ہے. لوگ عموماً موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. موت کا نہ کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے نہ کوئی ذکر سننا چاہتا ہے. حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو مفر نہیں. موت سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا. آپ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جائیں اس زمین کے ایک کرۂ ارض کو چھوڑ کر دوسرے حصے میں چلے جائیں موت انسان کے پیچھے رہتی ہے تعاقب کرتی ہے انسان کا. اور کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر انسان موت سے فرار حاصل کرے اور خدا کی اس کائنات سے نکل سکے اس زمین سے انسان نکل جائے. امیر المومنین دعائے کمیل میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا یمکن الفرار من حکومتک. اے اللہ یہ انسان کتنا عاجز ہے تیرا یہ بندہ کتنا عاجز ہے. اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا اپنے آپ کو حاکم وقت سمجھنے والا کتنا مجبور ہے اپنے تئیں کہ اس کو فرار ممکن ہی نہیں ہے. تیری حکومت سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتا. بھاگ کر کہاں جائے گا؟ جہاں جائے گا موت اس کے تعاقب میں رہے گی. موت اس کا پیچھا کرتی رہے گی. انسان کہیں بھی چلا جائے موت سے بچ نہیں سکتا. اور ہم اہل بیت کا جو نظریہ ہے موت تو آنی ہے اور ہمارے ہاں موت کا جو معنی لیا جاتا ہے وہ یہ نہیں کہ موت زندگی کے ختم ہونے کا نام ہے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی
ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. سبحان اللہ. ہمارے ہاں اس موت کو انتقال کا نام دیا جاتا ہے کہ ایک دنیا سے انسان ایک دنیا میں منتقل ہوتا ہے جس دنیا کے لیے اس انسان کو خلق کیا گیا ہے. یہ دنیا کی جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ تو ایک عارضی مقام ہے کہ جہاں پر انسان کچھ عرصے کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے وہ کرتا کیا ہے, اس کی زندگی گزرتی کیسے ہے, اس کو جو بتایا گیا ہے کیا وہ ان اصولوں کی پاسداری کرتا ہے یا نہیں کرتا. کوئی یوں سمجھیے کہ یہ زندگی ایک کمرہ امتحان ہے, یہاں پر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. اور جو انسان اس دنیا میں رہتا ہے یقیناً وہ کچھ نیکیاں بھی کرتا ہے, اس سے کچھ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں. اب انسان کے اعمال کو دیکھا جائے گا, جانچا جائے گا, پرکھا جائے گا, لیکن ایک حقیقت تو حضور کی احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کے علماء نے بھی اس کو لکھے. علامہ زمخشری جیسے عالم الدین نے بھی اس حقیقت کو لکھا ہے کہ انسان ظاہر خطا کا پتلا ہے جو کہا جاتا ہے, اور انسان گناہ بھی کرتا ہے, انسان کچھ نیکیاں بھی کرتا ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو انسان کے پاس وہ عظیم نعمت اگر اس دنیا میں اس کو میسر آ جائے, انسان اس نعمت کو حاصل کر لے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جائے, تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا, جو اہل بیت کی محبت پر اس دنیا سے مرتا ہے وہ تائب ہو کر مرتا ہے, اس کے گناہ خدا بخش دیتا ہے, اس کی توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, جو اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ مغفور ہو جاتا ہے, اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, وہ اس حالت میں مرتا ہے, اس عالم میں مرتا ہے کہ وہ شہید ہے, وہ اس نے شہادت دے دی ہے, وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے. اسی لیے ہم جب موت ہمارے قریب آتی ہے, جب ہم موت کا ذائقہ چکھتے ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والے موت سے ڈرتے نہیں ہیں, وہ موت سے خائف نہیں ہوتے, چونکہ جن کے مولا یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ابو طالب کا بیٹا تو موت کے ساتھ اتنا مانوس ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. موت جن کے مولا کے لیے ایسی چیز ہو, اس مولا کے ماننے والوں کے لیے یقیناً ڈرانے والی چیز تو قطعاً نہیں ہو سکتی. اب موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان جس کی خواہش کرتا ہے, انسان چاہتا ہے کہ وہ موت اس کو آ جائے, چونکہ موت اس حقیقت کا نام ہے کہ جو حقیقت ایک ماننے والے کو اس کے مولا کی زیارت کے قابل بنا دیتی ہے. ایک ماننے والا, ایک چاہنے والا جو ہمیشہ سے یہ اپنے دل میں حسرت رکھتا تھا کہ کب وہ دن آئے گا, کب وہ لمحہ آئے گا, کب وہ وقت آئے گا کہ اپنے مولا کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دوں گا, اپنے مولا کی زیارت نصیب ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ موت انسان کو اس کے مولا کی زیارت کے قابل بناتی ہے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دریافت کیا, اللہم صلی علی محمد, پوچھا گیا مولا سے کہ مولا یہ جو ہم جب نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور اس میں ہم ایک گواہی دیتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, خدایا اے پروردگار ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے سوائے اچھائی کے, مرنے والے کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خدایا ہم اس کے بارے میں سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں جانتے, حالانکہ ہم اس کی بے شمار ایسی کوتاہیاں, اس کے گناہ, اس کی کمزوریاں ہم جانتے ہوتے ہیں کہ جو ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہ وہ انسان کیا کرتا رہا تھا. تو مولا نے کہا کہ تمہیں, اب یہ الفاظ میرے ہیں, مفہوم امام کے فرمان کا ہے, فرمایا کہ تمہیں کس نے جج بنایا ہے کہ تم انسان کی نیکیوں کو دیکھو, تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم اس کی برائیوں کو جانچو اور تولو اور ایک میزان قائم کر دو. فرمایا یہ تمہارا حق, یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, خدایا ہم نے تو اسے خیر پر دیکھا, ہم نے تو اس میں خیر ہی خیر دیکھی. فرمایا وہ خیر کچھ اور نہیں ولایت محمد و آل محمد کا نور, جس کے دل میں ولایت اہل بیت کا نور ہوتا ہے وہ خیر پر ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی بعض اوقات مومنین کے بارے میں کتنی ایسی روایات ہمارے ہاں موجود ہیں کہ مومنین کو مشکلات سے دوچار کر دیتا ہے, مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں, زندگی کٹھن ہو جاتی ہے, زندگی مشکل ہو جاتی ہے, زندگی گزارنا انسان کو اذیت محسوس ہوتا ہے, بیمار کر دیا جاتا ہے, مشکلات
آ جاتی ہیں، فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تاکہ جو تم گناہ کرتے ہو، معصوم نہیں ہو، انسان گناہ کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں یہ مشکلات بھیج دی جاتی ہیں تاکہ تمہارے ان گناہوں کا کفارہ بن جائے، تاکہ سبحان تمہیں اللہ، پاک سبحان کرنا اللہ۔ شروع کر دیا جائے، تمہیں کسی اذیت میں، کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں، مال کی تنگی میں، تنگ دستی میں، فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ تمہارے سبحان گناہ اللہ، سبحان جھڑنا اللہ، شروع ہو سبحان جائیں، اللہ۔ اور کبھی کبھی موت کی سختی کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تاکہ مرنے سے پہلے تمہارے گناہ ختم کر دیے جائیں، تمہیں پاک و سبحان اللہ۔ پاکیزہ کر دیا جائے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی برزخ میں مشکل کر دی جاتی ہے تاکہ انسان بالکل گناہوں سے صاف کر دیا جائے، چونکہ جنت ہے ہی مومنین کے لیے، جنت میں ماشاء اللہ۔ کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے، جنت کو اللہ نے خلق ہی علی اور علی کے چاہنے والوں کے لیے کیا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں زندگی میں بعض اوقات ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور گھبرانا نہیں ہے، وہ مشکلات اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ خدا تم سے ناراض ہے، بلکہ وہ مشکلات وہ کسی صورت میں بھی وہ مشکل کیوں نہ آئے تمہارے سامنے، وہ اس لیے ہے کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، تمہارے گناہ کم ہونا شروع ہو جائیں، تمہارے درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے کہ جس نظام میں ہم رہتے ہیں، اور ہم آئے روز اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہی مشکلات کا شکار کیوں ہیں؟ آپ جہاں دیکھتے ہیں مستضعفین ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والے، مظلومین ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والے، گردنیں کٹ رہی ہیں تو محبان اہل محمد کی، اور جتنا بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ اس امت کے خلاف کیوں ہے، اہل بیت کی محبت رکھنے والوں کے خلاف کیوں ہے؟ تو میں اس کو یوں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتنی عظیم دولت اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے کہ دشمن اس دولت کی وجہ سے ہمارے در پہ ہے، ہم اتنے امیر ہیں، اللہ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں دی ہے، اور ظاہر ہے چور ہو، ڈاکو ہو، وہ کسی بھی دولت کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن خدا نے چونکہ ان کو توفیق نہیں دی ہے، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت کے چاہنے والوں کو موت سے ڈرا دیا جائے، انہیں ان کی زندگی کا خوف طاری ہو جائے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ موت سے تو اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ موت سے بے بھاگتے شک، نہیں ہیں، چونکہ وہ بے اس شک، علی حیدر کرار کے ماننے سبحان والے اللہ۔ ہیں کہ احد میں جب سب بھاگ رہے تھے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے کہ جنہیں ہسٹری میں آج بہت بڑا بہادر ثابت کیا جاتا ہے، احد میں جب رسول اللہ کو چھوڑ کر وہ بھاگ رہے تھے، اور کتنے ایسے تھے کہ جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی سے جا کر بات کرو، وہ ابو سفیان سے جا کر بات کرے تاکہ ہمیں وہ واپس قبول کر لے اپنے پرانے مذہب پر، چونکہ حضور تو معاذ اللہ، چونکہ یہ ایک بات مشہور کر دی گئی تھی کہ حضور تو شہید ہو گئے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ جنہیں آج اسلام کا چیمپئن کہا جاتا ہے کہ جب حضور ہی نہ رہے تو اب پھر ہم واپس اپنے دین پر چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کو سفارش ہی بنایا گیا کہ جا کر ابو سفیان سے بات کرو۔ آج ان کے ماننے والے علی کے چاہنے والوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کا صبر اور ان کے صبر کو جانچا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، ان کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہم اس علی حیدر کرار کے ماننے والے ہیں کہ جب علی حیدر کرار کو یہ پتا چلا کہ ایک جھوٹی افواہ میدان احد میں مشہور کر دی گئی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا، علی حیدر کرار نے اس ذوالفقار کو مضبوطی سے تھاما اور گزرے وہاں سے جہاں پر یہ لوگ بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے، کہا علی کہاں جاتے ہو؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اب اس دنیا میں نہیں رہے، جب حضور نہیں رہے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ علی نے کہا یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور نہیں رہے، لڑنے کا کیا فائدہ؟ علی کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو پھر جینے کا کیا فائدہ؟ جینے کا کیا تو پھر فائدہ؟ جینے کا کیا فائدہ جب حضور اس دنیا میں نہیں رہے؟ تو موت سے ڈرنا یہ علی والوں کی سیرت نہیں ہے، یہ علی کی سنت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی سیرت نہیں ہے۔ موت سے ہم کبھی نہ گھبرائے ہیں اور نہ کبھی موت کا خوف ہمارے سامنے رہتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ نعرہ تیاری ہم نے کرنی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر جزاک درست اللہ، ہے کہ ہم جزاک نے اللہ، جزاک اللہ۔ موت کی تیاری کرنی ہے۔ اہل بیت کی محبت کہیں انسان کو کاہل نہ بنا دے، کہیں انسان کو سست نہ بنا دے۔ موت یقیناً اٹل ہے، اہل بیت کی محبت یقیناً انسان کے لیے مغفرت اور بخشش کا باعث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان گناہ اور نیکی کے تصور کو بھول جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اہل بیت کی محبت پر یقین، کوئی شک نہیں ہے کہ شفاعت محمد وآل محمد نصیب ہونی ہے، محبت اہل بیت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں، لیکن محبت اہل بیت انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، عمل پر تیار کرتی ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حضور فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ
ہر روز زمین پر نازل ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو پکار پکار کر کہتا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جیسے قرآن حکیم میں جہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو. اب یہ ایمان والے کون ہیں؟ خدا کس سے خطاب کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخاطب کون ہے؟ قرآن حکیم میں اہل سنت کے مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں بھی قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے اس سے مراد علی ابن ابی طالب اور علی کے چاہنے والے ہیں، اس سے مراد علی اور علی کے شیعہ ہیں. تو اگر یوں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن جہاں بھی خطاب کرتا نظر آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس سے مراد تو ہم ہے، وہ پیغام تو ہمارے لیے ہے. چونکہ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. مثلا اگر کوئی آپ سے کہے کہ طالب علموں سے خطاب ہے تو طالب علم متوجہ ہو جائیں گے. اگر کہا جائے کہ بزنس مین کمیونٹی جو ہے ان سے خطاب ہے وہ متوجہ ہو جائیں گے. جب کہا جائے کہ یہ بات ڈاکٹرز کے لیے ہے تو ڈاکٹرز متوجہ ہو جائیں گے. تو جس سے خطاب کیا جاتا ہے یقیناً وہ اس بات کو غور سے اور توجہ سے سنتے ہیں. تو قرآن حکیم پکار پکار کر کسے مخاطب کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، اے علی کے چاہنے والو، اے علی کے شیعو. تو جس طرح قرآن حکیم علی کے چاہنے والوں کو خطاب کرتا ہے تو میرے اپنے الفاظ میں حضور کی اس حدیث کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضور فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہر روز ہر شب میں نازل ہوتا ہے اور وہ پکار پکار کر علی کے چاہنے والوں کو خطاب کرتا ہے، علی کے چاہنے والوں سے بات کرتا ہے، اور وہ ہر عمر کے انسانوں سے خطاب کرتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے 20 سال والو، اے نوجوانو، اے وہ جو کڑیل جوانی کی عالم میں ہو، اے وہ جو کڑیل شباب کی عالم میں ہو، اے نوجوانو. چونکہ نوجوان قوم کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں، قوم کی وہ طاقت ہوتے ہیں کہ جن میں طاقت ہے، جن میں توانائی ہے، جن میں عزم ہے، جن میں حوصلہ ہے، جو کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ نازل ہوتا ہے تو وہ 20 سال والوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے 20 سال والو، جد و جہد کرو، محنت کرو، اپنی دین میں سٹرگل کرو، دنیا میں محنت کرو. چونکہ حضور یہاں تک فرماتے القاسب و حبیب اللہ، خدا کاہل کو، سست کو، خدا گھر بیٹھنے والے کو خدا پسند نہیں کرتا. دین میں تو محنت کرنے والے کی عزت ہے، دین میں تو اپنے آپ کو محنت کا عادی بنانے والے کی عزت ہے. فرمایا محنت کرو اے 20 سال والو، جد و جہد کرو، محنت کرو، دین میں محنت کرو، دنیا میں محنت کرو. بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی زیارت کے لیے ہم گئے اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ آغا سیستانی کی خدمت میں حاضر ہوں، تو ہمیشہ وہ ایک ہی نصیحت فرماتے تھے، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ جہاں بھی جاؤ اپنی اپنی کمیونٹیز میں اپنے اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنے برادران کو، برادران ایمانی کو میرا یہ ایک پیغام پہنچانا. اور وہ پیغام یہ ہے کہ اپنے جس فیلڈ میں بھی ہو، اپنی جس شعبے میں بھی ہو، فرماتے ہیں کہ اس میں تخصص حاصل کرو، اس میں تم بہترین صلاحیتیں حاصل کرو اور اپنا لوہا منواؤ. ڈاکٹر ہے تو اچھے اسپیشلسٹ بنو، وکیل ہیں تو آپ سے بہتر وکیل کوئی نہ ہو، طالب علم ہے تو علی کے چاہنے والوں سے بہتر طلب علم کرنے والا کوئی نہ ہو، استاد ہو تو علی کے چاہنے والوں کی مثال دی جائے، کمیونٹی میں نیبرز ہو تو لوگ کہیں کہ، اور چھٹے امام کا فرمان بھی ہے کہ ہاں یہ علی کا چاہنے والا ہے، ہاں یہ مسلمان ہے، لیکن اس سے بہتر ہم نے آج تک نہیں دیکھا. وعدہ خلافی یہ نہیں کرتا، جھوٹ یہ نہیں بولتا، غیبت یہ نہیں کرتا. ہم مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جب ہم اس کے پڑوس میں جا کر رہتے ہیں تو اس سے بہتر ہمدرد ہمارا کوئی نہیں ہوتا. تو 20 سال والوں کے لیے حضور یہ ارشاد فرماتے کہ اسے وہ فرشتہ ندا دیتا ہے، صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے او 20 سال والو، او نوجوانو، تم اپنے آپ کو آمادہ کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو. اور وہ محنت فقط دنیا میں نہیں، دین میں محنت کرو، طلب علم میں محنت کرو، دین کے حصول میں محنت کرو. بات آگے بڑھتی ہے اور میں اپنے کلام کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں چونکہ دامن وقت بھی کوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ پھر 30 سال والوں کو وہ فرشتہ خطاب کرتا ہے اور ہر روز ندا آتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے، وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے اے 30 سال والو، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھوں پر حب دنیا کی پٹی بندھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل پر تالا پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دل کو زنگ آلود یہ دنیا کی محبت کر دے. وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے دیکھو تم اس دنیا کے لیے بنائے نہیں گئے ہو، اس دنیا کے لیے تو تمہیں پیدا نہیں کیا گیا، یہ دنیا تو مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے.
वो फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है देखो ध्यान से संभल के चलना, अपने अपने कदम संभल संभल के उठाना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाओ, आखिरत को फरामोश कर दो। अली का चाहने वाला दुनिया की मोहब्बत में गर्क नहीं होता, वो तो मौला की मोहब्बत में गर्क है, वो तो आखिरत की मोहब्बत में गर्क होता है। फिर हुजूर फरमाते हैं कि वो फरिश्ता 40 साल वालों को पुकारता है और खिताब करता है और कहता है देखो तुम्हारा वक्त करीब आ गया है, देखो अब तुम वापसी की तैयारी करो, अपने आप को आमादा करो, अपने आप को तैयार करो, अब कुछ ही अरसे के बाद तुम्हें वापस पलट आना है। फिर वो फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है 50 साल वालों को, कि जिनकी उम्र 50 साल हो जाती है, वो फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है कि देखो अब तो डराने वाला भी आ चुका है, अब तो मुंजिर भी आ चुका है, डराने वाला भी आ चुका है। तो जब पूछा गया तो इसकी तशरीह यूं की गई कि खुद इंसान के अंदर एक डराने वाला मौजूद है। एक तो है कि इन्नमा अंत मुंजिर व लिकुल्लि कौमिन हाद, खुदावंद मुतआल ने फरमाया कि ए हबीब आपको मुंजिर डराने वाला बनाकर भेजा है और हर कौम के लिए एक हादी है, और अली इब्न अबी तालिब को हादी बनाकर भेजा। लेकिन फरमाया कि एक इंसान के अंदर भी एक डराने वाला है और इंसान की अपनी जात में भी कुछ डराने वाले, मिसाल के तौर पर इंसान के चेहरे के बालों का सफेद हो जाना। फरमाया अब तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अब तुम्हारे बाल सफेद हो चुके हैं, ये खुद एक डराने वाला है कि देखो तुम्हारा वक्त करीब आ रहा है। देखो कुछ निशानियां ऐसी हैं, पहले बगैर चश्मे के देखते थे, अब तुम्हें चश्मा लग चुका है, पहले बगैर आले के सुनते थे, अब तुम्हें हेयरिंग डिवाइस लग चुकी है, पहले तुम्हारे बाल स्याह हुआ करते थे, अब तुम लाख कोशिश करो कि इन्हें वापस स्याह कर दो, लेकिन असलियत छुप नहीं सकती। तुम्हारी उम्र अब 50 साल को हो गई। वो फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है कि देखो अब तो डराने वाला भी आ चुका है। फिर हुजूर ने फरमाया कि 60 साल वालों को वो फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है देखो तुम्हारी फसल पक चुकी है, अब इसके काटने का वक्त है, देखो तैयारी कर लो। जब फसल पक चुकी होती है तो उसकी कटाई का वक्त आ चुका है। फरमाया तुम अब 60 साल की उम्र तुम्हारी हो चुकी है, तुम जिस उम्र के हिस्से में पहुंच चुके हो, अब ये फसल की कटाई का मुतवज्जे हो जाओ, अपनी तवज्जुहात को इस तरफ मबजूल कर दो और देखो अपनी आखिरत को कभी फरामोश न करना। फिर हुजूर फरमाते हैं कि 70 साल वालों से वो फरिश्ता बात करता है और कहता है देखो अब तुम्हें बुलाया जा रहा है, अब तुम्हें एक निदा दी जा रही है, अब तुम्हें एक आवाज दी जा रही है और तुम्हें बुलाया जा रहा है कि आ जाओ, तुम्हारी वापसी करीब है, जाग जाओ, ख्वाब गफलत से जाग जाओ। अपने सामने कितने जनाजे देखते हो, अपने सामने कितने अपने प्यारों को दफन करते हो और तुम खुद क्यों ख्वाब गफलत में पड़े हो, देखो अब तुम्हें वापस बुलाया जा रहा है। फिर हुजूर फरमाते हैं कि 80 साल वालों को वो फरिश्ता आवाज देता है और वो कहता है कि देखो अब कयामत आ चुकी है, अब इससे ज्यादा कितना जिंदा रहोगे, अब इसके बाद क्या करना चाहते हो, कितना जिंदा रहना चाहते हो, देखो अब तो कयामत गोया कायम हो चुकी है, अब तो जाग जाओ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान हम पर ये है, अहले बैत के चाहने वालों पर, कि वो अपनी उम्र के किसी हिस्से में हों, वो 20 साल में हों, वो 30 साल में हों, या जिंदगी की आखिरी मराहिल में हों, जब अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में होती है तो यकीनन वो इस हदीस की जानिब भी मुतवज्जे होते हैं। मौत से तो वो घबराते नहीं, लेकिन मौत की तैयारी जरूर करते हैं। क्या खबर कब हमारा वक्त आ जाए, क्या खबर कब हमारा बुलावा आ जाए, क्या खबर कब हमें बुलाया जाए। इंसान को हर लम्हे तैयार रहना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन तो ये इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे बनो कि जब बुलाया जाए तैयार नजर आओ, फिर ले तो लाल से काम न लो, फिर काहली और सुस्ती से काम न लो, फिर तैयार हो जाओ, जब बुलाया जाए ऐसी हालत में रहो कि फिर तुम्हें तैयारी की जरूरत पेश ना आए, तैयार हो जाओ। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक ले जाऊं कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने जो दो अजीम नेमतें हमें दी हैं, एक विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद का नूर और एक गम हुसैन की ताकत। गम हुसैन में आंसू बहाना, गम हुसैन में अपने आप को इस तरह से पेश कर देना कि हमारा गम हमें भूल जाए। हालांकि कितने जवान हम देते हैं, कितने प्यारे भाई हमसे बिछड़ जाते हैं, कितने चाहने वाले हम खो देते हैं, लेकिन एक गम हुसैन ऐसी ताकत है जो इंसान को हौसला भी देता है, इंसान को हिम्मत भी देता है और इंसान को घबराने नहीं देता। हालांकि आप देखें वो शुहदाए क्वेटा कि जो आज तक भी जो दफन नहीं हो सके, उनकी चाहने वालों पर क्या गुजर रही होगी। क्या ये कयामत से कम है
کہ جو بیٹی اپنے باپ کے جنازے کے پاس بیٹھی ہے اور رو رہی ہے اور اپنے باپ کو اس نے کھو دیا ہے؟ کیا یہ قیامت سے کم ہے کہ جو بہن اپنے بھائی کے تابوت کے پاس بیٹھی گریہ کر رہی ہے؟ کیا یہ قیامت سے کم ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو ایک حسرت بھری آواز سے اور آنکھوں سے وہ دیکھتا اور پکارتا ہے؟ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج وہ شہداء کہ جو بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، کوئی آئے اور انہیں ڈھارس بندھائے، کوئی آئے اور انہیں پرسہ دے، کوئی آئے اور ان کا غم بانٹ لے. چونکہ جب انسان کا کوئی پیارا اس دنیا سے جاتا ہے اسے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، نہ وہ دولت مانگتا ہے، نہ وہ دنیا مانگتا ہے، نہ وہ کوئی اور چیز کسی کا تقاضا کرتا ہے. وہ فقط یہ چاہتا ہے کہ کوئی آئے اس کا غم بانٹے، کوئی آئے اس کا دکھ بانٹے، کوئی آئے اس کے سر پر دست شفقت رکھے، کوئی آئے اور اسے آ کر حوصلہ دے. آئیے نہ ذرا مدینہ چلیں، رسول کو دنیا سے گئے ہوئے فقط 3 دن ہوئے تھے. رسول زادی کیا چاہ رہی تھی؟ کوئی تو مدینہ کی عورت آ جائے، کوئی تو رسول کے صحابہ آ جائیں، کوئی تو رسول کے چاہنے والے اور متوالے آ جائیں اور آ کر کہیں زہرا تمہارے بابا کا بہت غم ہے، زہرا تمہارے بابا کے چلے جانے کا بہت دکھ ہے. رسول زادی کسی اور چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی، رسول کی بیٹی کو کسی اور چیز کا انتظار نہیں تھا. 28 صفر کو حضور اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں اور 2 ربیع الاول کو 3 دنوں کے بعد حالت یہ ہو گئی، مسلمان بجائے اس کے کیا کر پرسہ دیتے، مسلمان بجائے اس کے کیا کر کہتے رسول زادی جوانی میں تمہارے بابا چلے گئے، آپ کی عمر فقط 18 سال ہے اور آپ یتیمہ ہوئی. چاہیے تو یہ تھا کہ رسول کی جانثار چلے آتے، وہ رسول کی محبت کا دم بھرنے والے چلے آتے، لیکن ہوا یہ رسول زادی بیٹھی رہی. آئے مجھے آ کر کوئی پرسہ دے، آئے کوئی آ کر میرا دکھ بانٹے، میرا غم بانٹے. لیکن عزادار و تاریخ یہی کہتی ہے، ہاں مسلمان آئے تو صحیح لیکن آ کر کسی نے پرسہ نہیں دیا، کسی نے آ کر یہ نہیں کہا ہے بنت پیغمبر آپ کے بابا کے جانے کا بہت دکھ ہے، کسی نے آ کر یہ نہیں کہا رسول زادی آپ یتیم ہو گئی ہمیں بہت دکھ ہے. ہاں مسلمان آئے تو صحیح لیکن کیسے آئے؟ ہاتھ میں لکڑیاں لیے آئے اور اس دروازے پر کہ جہاں رسول رک جایا کرتے اس دروازے کو آگ لگا دی گئی. عزاداروں وہ جلتا ہوا دروازہ اس بی بی پر گرا جو دروازے کے پیچھے کھڑی منتیں کرتی رہی، چلے جاؤ یہاں تو فاطمہ رہتی ہے. ادھر سے مسلمان کہتے رہے بہن رہتی ہیں تو رہتی رہیں. اندر سے آواز آئی یہاں تو حسنین بھی رہتے ہیں. باہر سے آواز آئی ہمیں پرواہ نہیں، رہتے رہیں عزادارو. پھر ہوا یوں کہ وہ جلتا ہوا دروازہ اس حال میں گرا کہ بنت پیمبر در و دیوار کے بیچ میں آئی. اب کھڑی نہ رہ سکی، اب سنبھل نہ سکی، فقط اتنا کہا السلام علیکہ یا بتا بابا میرا سلام. بابا بابا کرتی بنت پیمبر گر گئی. حالت یہ تھی کہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، حالت یہ تھی کہ پہلو شکستہ ہو چکا تھا. یہ ظالم اندر داخل ہوئے، مجلس کو تمام کروں عزادارو. بعد میں حالت یہ تھی بنت پیمبر کو رونے تک کی اجازت نہ تھی. جب یہ پیغام آیا نا کہ یا علی بنت پیمبر سے کہیں رونا بند کرے، ہماری نیند میں مخل ہوتی ہیں، ہم سو نہیں سکتے. اور مولا علی نے آ کر وہ پیغام دیا تھا کہ بنت پیمبر صبر کرو. بی بی نے 3 بین ایسے کیے گویا زمین مدینہ کو بھی زلزلہ آ گیا. کہا یا علی میں کتنا صبر کروں، غصب حق کی صبر تو یا علی انہوں نے میرا حق غصب کیا میں نے صبر کیا. کسر و اضلاعی صبر تو میرا پہلو
شکستہ ہوا، میری پسلیاں ٹوٹی، یا علی میں نے صبر کیا، اسکتو جنینی فصبرتو، میرا محسن انہوں نے شہید کیا، یا علی میں نے صبر کیا، الان یمنعونی عن البکاء، یا علی اب یہ مجھے رونے سے بھی منع کرتے ہیں، یا علی کیا مجھے رونے کی بھی اجازت نہیں، کیا یا علی میں اپنے بابا کو اب ماتم بھی نہ کر سکتی، اپنے بابا کا غم بھی نہیں منا سکتی، ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین مومنات، آخر میں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ رشک قمر، جناب ناصر رضوی، جناب کاظم مسلمی، اردو فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنے والے مومنین مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے کشمیر، شہدائے پارا چنار، شہدائے گلگت بلتستان، شہدائے کوئٹہ، علماء، شعراء، ذاکرین جو اس دنیا سے چلے گئے، جو خداوند متعال سب کے درجات کو متعالی فرمائے، جو ہماری دعاؤں کی منتظر ہیں اور ہماری دعاؤں کی جانب دیکھتے ہیں، سب کے ایصال ثواب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع لما بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت بیان آپ کا، بہت معلومات اس مجلس آج کی رہی۔ میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا قبلہ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے مائک پہ تشریف لائیں اور زیارت و دعا کریں۔ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ متوجہ زیارت وارثہ پڑھتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا عباد اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، ولم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا، ولم تلبس من مظلمات ثيابها، واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرزيز هادي المهدي،
واشهد انك ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعالم الهدى وعروة الوثقى والحجة أهل الدنيا واشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت سائر الشہداء پڑھتا ہوں آپ حضرات کی جانب سے قربتاً اللہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباہ، السلام علیکم یا اسفی اللہ وعبداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الزکی ناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما ویا لیتنی کنت معکم فأفوز معکم. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا سید الوسیل، السلام علیکم یا ابو العیمہ ومعدون الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المومنین، السلام علیکم یا ام الائمۃ المعصومین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بقیۃ المومنین، السلام علیکم یا وارث رسول رب العالمین، السلام علیکم یا حسن بن علی امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا علی الحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، والسلام علیکم واصحاب الحسین، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیع والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم علی ابن موسی الرضا والتحیۃ علی الثناء، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، علمان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام انس والجان، السلام علیکم یا مظہر ایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خاطئ البرہان، السلام علیکم امام زماننا، ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب. عابد صاحب اگر آپ ہیں موجود
تو ابھی صاحب ہیں کائنڈلی میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کو مائک دوں تو اگر عابد صاحب ہمارے عابد علی صاحب ہیں تو وہ پلیز مائک پہ تشریف لائیں. عابد علی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں 2 منٹ کے لیے بس اپنا ٹائم آپ کا لے کے صرف میرے کو شکریہ ادا کرنا تھا اردو فاؤنڈیشن کا اور تمام مومنین و مومنات کا کہ جنہوں نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر شہدائے ہزارہ کمیونٹی جو کوئٹہ کے تھے اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی اس ٹریجڈی کو بیان کر سکوں. سوشل میڈیا پہ جتنی باتیں ان کی سننے میں آئی ہیں ان میں سے 2 باتیں جو میں نے سنی ہیں تو میرے کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہا ہے. ایک لڑکی نے بتایا ہے کہ وہ 5 بہن بھائیوں کا اور اپنے والدین کا ایک ہی بیٹا تھا کہ جو مزدوری کر کے کوئی گھر چلانے کے جو اسباب مہیا کرتا تھا. اور دوسری خاتون نے کہا ہے کہ اب ہمارے گھر میں کوئی مرد جنازہ اٹھانے والا باقی نہیں رہا. یہ صرف سوشل میڈیا پہ 2 واقعات جو میں نے مختصر سے پڑھ کے آپ کو بیان کیے نا، تو یہ ہماری دینی اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے تو کم از کم یہ ہو سکے کہ ہم کچھ فنڈز اکٹھے کر کے ان کے لیے ان کی کوئی امداد کر سکیں، کیونکہ وہ غریب مزدور لوگ تھے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ اردو فاؤنڈیشن نے اپنا پلیٹ فارم جو تھا وہ پیش کیا اور تمام مومنین نے بھرپور انداز میں اس میں شرکت کی، اور پروردگار آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں اس کا حصہ تھا اور آپ لوگوں نے اس کال کے اوپر لبیک کہا اور ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں، اور خاص طور پہ اردو فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے اتنی تعاون کا اظہار کیا اور یہ ساری چیز ممکن بنا سکے ہمارے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ عابد بھائی. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ جو آپ نے نیک مشن شروع کیا اور کام میں ہمیں بھی حصہ بننے کے لیے جو آپ نے موقع فراہم کیا، یہ اجتماعی ثواب جو یہ سارا آپ ہی کو جا رہا ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے. میں آج کے پروگرام کے اجازت چاہوں گا اور بائک ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھاؤں. ڈاکٹر غنفر جعفری صاحب. جی صالح حضور، آپ سب لوگوں کا بے پناہ مشکور ہوں جو آج تشریف لائے، اور انشاءاللہ اگلے تھرسڈے جو 14 جنوری کو ہوگا انشاءاللہ. پھر تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ بھٹی صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. کبیر بھائی سلامت رہے. السلام علیکم. حکم کبریا نے دیا، سکون پر چمے عباس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے دیا. جزاک اللہ جزاک اللہ بہت خوب. ماشاءاللہ ماشاء اللہ. بواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی